السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آج ہم لوگ اکنامکس کے یونٹ نمبر 5 کا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور ہمارا ٹاپک ہے رسد کی لچک کو متاثر کرنے والے عوامل۔ رسد کی لچک جو ہے وہ شے کی نوعیت کے مطابق بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی اگر شے ضیاء پذیر ہو جیسے دودھ، گوشت، پھل، سبزیاں وغیرہ، ایسی اشیاء کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے کیونکہ یہ اشیاء جلدی اپنی قدر کھونا شروع کر دیتی ہیں اور ذخیرہ نہیں کی جا سکتی، اس لیے قیمت کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کو فروخت کرنا پڑتا ہے، جبکہ پائیدار اشیاء جیسے ٹی وی، فرنیچر، گاڑی، سائیکل وغیرہ کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے کیونکہ ان کو بغیر قدر کھوئے لمبے عرصے تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ رسد کی مدت کے حوالے سے بات کی جائے تو عرصہ کلیل میں کسی شے کی رسد کو بڑھانا یا گھٹانا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ عرصہ کلیل میں فرم کی پیداواری یونٹ کی صلاحیت کو اپنی خواہش کے مطابق بڑھایا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم جو ہے وہ لمبے عرصے کی بات کریں تو اس میں ایک بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا رسد کی مدت کے مطابق عرصہ کلیل میں رسد کم لچکدار ہوتی ہے اور عرصہ طویل میں رسد کو زیادہ لچکدار بنایا جاتا ہے۔ پیداوار کی تکنیکی نوعیت کے اعتبار سے اگر جو ہے مصارف پیدائش کم ہوں تو اشیاء کی رسد ہمیشہ زیادہ لچکدار ہوتی ہے، اس کے برعکس اگر مصارف پیدائش زیادہ ہوں تو اشیاء کی رسد کم لچکدار ہوتی ہے۔ نقل و حمل کے اخراجات کے حوالے سے بات کی جائے، اگر زیادہ لاگت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ اشیاء جو ہیں ان کو بھیجا جائے، یعنی زیادہ لاگت جو ہے وہ آئے تو اشیاء کی رسد لچکدار ہوگی، اور مہنگی نقل و حمل کی صورت میں اشیاء کی رسد جو ہے وہ ہماری کم لچکدار ہوگی۔ حکومتی پالیسیوں کی بات کی جائے تو حکومتی پالیسیاں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہوں، ٹیکس کم ہوں اور اشیاء کی رسد لچکدار ہو تو حکومت ٹیکس بڑھا دے گی یا درآمدات پر پابندیاں عائد کر دے تو رسد کی لچک کم ہو جائے گی۔ قوانین مصارف کی بات کی جائے تو اگر اشیاء کی تیاری میں قانون تقلیل مصارف کا رجحان ہو تو مصارف پیدائش گر جاتے ہیں، پیداوار بڑھ جاتی ہے اور بغیر قیمت تبدیل کے اشیاء کی رسد زیادہ ہو جاتی ہے، اور قانون تکثیر مصارف کی صورت میں مصارف پیدائش بڑھ جاتے ہیں اور اشیاء کی رسد کم ہو جاتی ہے۔ آجرین کے اتحاد کی بات کر لی جائے تو اگر آجر آپس میں اتحاد کر کے کسی قیمت کو ایک خاص سطح پر جو ہے مقرر کر لیں تو یقیناً اشیاء کی رسد کم لچکدار ہوگی، اور قیمت نظر انداز کریں تو اشیاء کی رسد جو ہے وہ زیادہ لچکدار ہو جائے گی۔ اس کی عملی اہمیت کی بات کی جائے تو معاشی معاملات میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جیسا کہ جن اشیاء کی رسد لچکدار ہوتی ہے ان کی طلب میں تبدیلی لا کر رسد کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، اس طرح طلب و رسد میں توازن قائم رہتا ہے جس سے ہماری قیمت مستحکم رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جن اشیاء کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، گندم، کپڑا، چینی وغیرہ جو ہیں ان کی رسد زیادہ لچکدار ہوتی ہے، جبکہ کم لچکدار رسد والی اشیاء یعنی جن کو ہم ذخیرہ نہ کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے، جیسے دودھ، گوشت، پھل وغیرہ، ان کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا، ان اشیاء کو ذخیرہ کرنے یا نہ کرنے میں رسد کی لچک بہت مدد دیتی ہے۔ رسد کی لچک ٹیکس عائد کرتے وقت بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ لچکدار اشیاء پر عائد کردہ ٹیکس طلب کو زیادہ متاثر نہیں کرتا کیونکہ یہ ٹیکس آسانی سے صارفین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ بات کی جائے تو حکومت کے اندرونی معاملات میں زرعی صنعتی اشیاء کی پیداوار، ان کی قیمتیں اور پیدا کرنے والوں کی آمدنیوں میں استحکام قائم رکھنے کے لیے اشیاء کی رسد کی لچک کو پیش نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ہم لوگ طفال رسد اور رسد کی طفالی مساوات کی بات کریں تو بیٹا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قیمت اور رسد کے درمیان ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے، جس کی بنا پہ قیمت میں اضافہ جو ہے یا کمی رسد میں کمی یا اضافے کا باعث بنتی ہے، اس کو ہم لوگ جو ہے رسد کی قیمت کا تفاوت بھی کہتے ہیں، یعنی QS = فنکشن آف P۔ اب QS میں بہت سے ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جو اس میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، جیسا کہ شے کی قیمت، مصارف پیدائش، خام مال کی قیمت، دیگر عوامل، ٹیکنالوجی وغیرہ۔ ان تمام علامتوں کو اگر ہم لوگ جو ہے وہ تفاعل میں رکھیں تو QS = فنکشن آف P، R، T، C اینڈ C، ٹھیک ہے۔ درجہ بالا تمام مساوات سے مراد یہ بن جائے گا کہ شے کی رسد ان تمام عوامل کا تفاعل ہے اور رسد میں تبدیلی ان تمام عوامل کے باعث رونما ہو سکتی ہے، لیکن ان تمام عوامل میں سے سب سے اہم جو ہے وہ شے کی قیمت ہے، کیونکہ عموماً شے کی قیمت ہی جو ہے رسد کو متعین کاری ہوتی ہے، اس لیے ماہرین معاشیات بحث کو مختصر کرتے ہوئے رسد کے رجحان کو مؤثر بنانے کے لیے قیمت کے علاوہ تمام عوامل کو معین فرض کر لیتے ہیں، اور رسد کی طفالی مساوات ہماری جو ہے QS = فنکشن آف P بن جاتی ہے، اور اس مساوات کو سادہ شکل میں ہم QS = A+B P کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، جہاں A اور B جو ہے مستقل مقداریں ہیں، جبکہ P کا عددی سر B ہمیشہ خط رسد کے مثبت جھکاؤ کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے
اس میں پازیٹیو سائن جو ہے وہ یہاں پہ شو ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس مساوات ہو QS از اکول ٹو 15 پلس P، تو P جو ہے مختلف 5 10 15 اور 20 25 قدریں دینے سے ہمارے پاس QS 20 25 30 اور 35 40 آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں یہ ہمیں ظاہر ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے قیمت بڑھتی جا رہی ہے مقدار رصد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ قدریں ساری ہماری اس مساوات یعنی QS از اکول ٹو 15 پلس P میں P کی قیمت درج کرنے سے حاصل ہوئی ہیں. اور انہی قدروں کو یعنی قیمت اور رصد کو اگر آپس میں ملایا جائے تو ہمارے پاس SS کرو آ جاتا ہے. رصد کی تفاعلی مساوات کا گراف اس کو بولا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خط بتاتا ہے کہ جیسے جیسے قیمت بڑھ رہی ہے رصد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا اس خط کا جھکاؤ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ قیمت میں اضافہ رصد میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہا ہے. رصد کی مساوات کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہے وہ Q مائنس Q1 از اکول ٹو Q2 مائنس Q1 P2 مائنس P1 انٹو P مائنس P1، یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے. اس فارمولے میں ہم لوگ قیمتیں درج کر کے رصد کی تفاعلی مساوات کو اخذ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم P1 5 لیتے ہیں، P2 یعنی جو چینج ہوئی ہے وہ 10 لے لیتے ہیں. اسی طرح Q1 ہمارے پاس جو ہے وہ 20 آ جائے گی، اور جو چینج Q2 ہے وہ ہمارے پاس 25 آ جائے گی. اس کو مساوات میں درج کرنے سے یعنی فارمولے میں درج کرنے سے ہمارے پاس QS از اکول ٹو 15 پلس P حاصل ہو جائے گا، اور یہی ہماری رصد کی مساوات تھی. مساوات کے درست ہونے کی پڑتال کے لیے گوشوارہ میں P اور Q کی جو مقداریں ہیں ان کو مساوات میں درج کر کے ہم لوگ اس کی پڑتال کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس طرح ہمارا یہ یونٹ نمبر 5 جو ہے وہ آج کا ختم ہو گیا. اب آپ اپنے یونٹ نمبر 5 کو اپنی بک کھولیں اور اس سے اسٹڈی کریں، لیکچر سنیں. اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میرے ساتھ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.